حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ تعلقات مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ حقیقت، پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ عجیب فلسفہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں، اور جب ان سے کہو کہ اپنے بچوں کو مولانا بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک وجہ انسانوں کی کمی اور لوگوں کی اکثریت ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔
لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے بس اتنی سچائی کے ساتھ جئیں کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے بد دعا نہیں۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا کسی غریب کی جھونپڑی سے۔ جب پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو آپ دوسری طرف منہ کر لیں اور سیلفی لے لیں، پھر پوری دنیا آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔